جب ہماری ملاقات ہوئی وہ 50 کے پیٹے میں تھا اور میں تقریباً 40 کی۔ میں ایک ٹیچر تھی، اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن۔ میں نے ہمیشہ شادی سے انکار کیا کیونکہ مجھے اپنی آزادی بہت عزیز تھی۔ میں کسی مرد کے ہاتھوں کنٹرول نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہماری پبلک میں ملاقات ہوئی، ہم نے اکٹھے ڈنر کیا۔ مجھے لگا کہ یہ شخص عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ اس نے مجھے قائل کر لیا کہ ہم دونوں کی سوچ ملتی جلتی ہے۔ ہماری شادی ہو گئی، بالکل ویسے جیسے دوسری لڑکیاں کرتی ہیں۔ شادی، بڑی سی دعوت، سب کچھ ہوا۔ میں خوش تھی، لیکن مجھے اپنے اندر کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اپنے گھر واپس پہنچے اور جو ہی دروازہ بند ہوا، مجھے انکشاف ہوا کہ میں نے تو بالکل ایک اجنبی شخص سے شادی کر لی ہے۔ وہ بیہودہ تھا، اس کے لیے میں صرف ایک کھلونا تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے خیال سے خوف آ رہا تھا۔ لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی ناپاک تھی، اسی لیے اس شخص نے مجھے گھر بھیج دیا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں گزارا کروں گی۔ شروع میں تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، شاید یہ بدل جائے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد سما کا شوہر ملک سے باہر چلا گیا۔ سما کو 1 روز کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئی۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے والد سے ورثے میں بہت جائیداد ملی، کچھ زمین تھی، کچھ بینک بیلنس۔ میں اس کے ساتھ اس یقین کے ساتھ رہ رہی تھی کہ وہ میرا خاوند ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں ہر جگہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ میں جہاں بھی جاتی تھی، کچن میں، باتھ روم میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ کیمرے لگے تھے جو میری ہر حرکت ریکارڈ کر رہے تھے۔ جو ویڈیو مجھے موصول ہوئی اس میں مجھے بالکل برہنہ اپنے خاوند کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمام وقت ریکارڈنگ کرتا رہا تھا۔ یہ تمہاری تصاویر ہیں، اب تمہیں اپنی عزت خرید کر واپس لینی ہوگی۔ سما نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک مشکل شخص تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ تھی جب ان کو میری ویڈیو فلمیں ملی۔ اس نے مجھے پیسوں کی بندوبست کا وقت بھی نہیں دیا۔ میں ان کے ساتھ حجاب پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے برہنہ دیکھ رہے تھے؟ میں نے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میری نوکری چلی گئی کیونکہ یہ تصاویر میرے سب ساتھیوں تک پہنچی۔ میں ادھر نہیں رک سکتی تھی، سو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج تک مجھے نوکری نہیں ملی، حالانکہ میں ہر اچھے کام کے لیے کوالیفائڈ ہوں۔ میرے دوستوں اور گھر والوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے ان کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کا بھی سوچا، لیکن اب بھی مجھ پر خوف طاری رہتا ہے۔ میں راتوں کو خوف سے جاگتی رہتی ہوں کہ کہیں میری ویڈیو انٹرنیٹ پر تو نہیں۔ میں گوگل میں اپنا نام سما اور سیکس لفظ سرچ کرتی ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ میری ویڈیو شیئر تو نہیں کی گئی۔ میں بہت سی ویب سائٹیں دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں خدا کا شکر ہے میرا اسکینڈل پوری دنیا کے سامنے نہیں پھیلا۔